السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو پچھلی سورہ کی کلاس ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے سورہ قاریہ کو 5 آیتوں تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اب ہم ہجے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ قاعدہ بھی دیکھیں گے۔ فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، میم الف زبر ما، فَأَمَّا کیا پڑھیں گے؟ فَأَمَّا۔ میم نون زبر من، سا زبر سا، قاف پیش قو، لام تا زبر لت، ثقلت، میم زبر ما، واو الف زبر وا، زا یا زیر زی، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ۔ اور جب ہم آیت کریں گے تو موازینہ۔ اب دیکھیے قاعدہ، فا کے اوپر زبر ہے، زبر کی حرکت ہم جلد ادا کریں گے اور حمزہ کو میم سے ملاتے ہوئے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ کس چیز کا غنہ؟ میم مشدد کا غنہ۔ تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکیں گے۔ کس طرح سے؟ فَأَم فَأَم، اور میم الف زبر ما، الف مدہ کرتے ہوئے ایک الف کے بقدر کھینچیں گے۔ فَأَمَّا فَأَمَّا، آگے چلیے۔ میم نون زبر من، سا زبر سا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اخفا ہم لوگوں نے ابھی نہیں پڑھا ہے، تو جب میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ فی الحال یہاں پر ناک میں آواز کو چھپانا ہے۔ میم نون زبر من، من من، سا زبر سا، زبر کا قاعدہ، قاف کے اوپر پیش کا قاعدہ اور لام کو تا سے ملائیں گے۔ ثقلت ثقلت، میم کے اوپر زبر کا قاعدہ جلد پڑھیں گے۔ واو میں الف مدہ کرتے ہوئے ایک الف کے بقدر کھینچیں گے۔ واو الف زبر وا، الف مدہ کا قاعدہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ الف خالی سے پہلے، الف خالی سے پہلے زبر ہو، یہاں دیکھیے الف خالی ہے نا، اور الف خالی سے پہلے جو واو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پر کوئی سا بھی حرف ہو، الف سے یا تک وہ کوئی بھی حرف ہو اور اس کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ بنتا ہے اور ہم الف مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچتے ہیں، لہٰذا یہاں پر کریں گے موا۔ زی میں یا مدہ کا قاعدہ، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، یہاں پر بھی ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے یعنی کہ لمبا کرنا ہے۔ موازی موازی، نون پیش نو جلد ادا کریں گے اور ہو میں ہم آیت کریں گے تو نون کو ہا سے ملا دیں گے، یہاں پر ہا ساکینہ آ جائے گی۔ نوح کیا ہو جائے گا؟ نون ہا پیش نوح۔ موازینہ کیا پڑھیں گے؟ موازینہ۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، آگے چلیے۔
फा जबर फा, हा पेश हु, वाव जबर वा, फहुआ, फा या जेर फी, ऐन या जेर ई, शीन जबर शा, ता रा दो जेर तीर, देखिए ता रा दो जेर तीर, रा अलिफ जबर रा, ضاد या जेर ज़ी, या जबर या, ता दो जेर तीन, राज़ियतिन, और आयत करेंगे तो राज़िया, फहुआ फी ईशतिर राज़िया। यहाँ पर गौर से सुने कि हमें हिज्जे किस तरह करनी है। ता रा दो जेर तीर, क्या बोलेंगे, ता रा दो जेर तीर और रा अलिफ जबर रा, ठीक है। फहुआ फी ईशतिर राज़िया। अब कायदा देखिए, फा के ऊपर जबर का कायदा, हा के ऊपर पेश और वाव के ऊपर भी जबर का कायदा। और जबर जेर पेश को हम किस तरह पढ़ते हैं, जल्द पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। जैसे फहुआ फहुआ फहुआ, अब कोई पढ़ दे फाहुआ, कोई पढ़ दे फाहुआ, गलत हो जाएगा। तो हमें जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ना है। फहुआ फहुआ, आगे चलिए, फी, या साकिन है, या के ऊपर जज्म है ना, या साकिन से पहले हर्फ फा है और फा के नीचे क्या है, जेर है, तो या मद्दा होता है। और या मद्दा को हम किस तरह पढ़ते हैं, थोड़ा खींचकर। थोड़ा खींचने की मिकदार क्या है, एक अलिफ के बाकदर। फहुआ फी। आगे चलिए, ई में या मद्दा का कायदा, जिस तरह हम यहाँ पर कर रहे हैं या मद्दा का कायदा, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। देखिए यहाँ भी या साकिन से पहले क्या है, जेर है, और यहाँ भी या साकिन है और उससे पहले जेर है। चाहे वो कोई भी हर्फ हो अलिफ से या तक, उसके नीचे जेर आती है और उससे पहले उसके बाद या साकिन है, तो वहां पर या मद्दा का कायदा बनता है। तो दोनों जगह देखिए, या साकिन और उससे पहले जेर, इससे पहले भी जेर, तो ये दोनों जगह या मद्दा का कायदा है। और हम कितना खींचेंगे, एक अलिफ के बाकदर। शीन को जल अदा करेंगे जबर के हरकत के साथ, और तीर में ता को रा से मिलाएंगे और रा फिर अलिफ मद्दा करेंगे। यहाँ जो तीर रा जो है, यहाँ पर भी एक कायदा बन रहा है, जो हम आगे नूरानी कायदा में पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल यहाँ ता को रा से मिलाना है, फिर रा को अलिफ मद्दा करते हुए और पुर करते हुए हमें एक अलिफ के बाकदर खींचना है। जैसे तीर रा, री में या जेर का कायदा बनेगा, जल्द पढ़ेंगे, और या में जबर का कायदा, इसे भी जल्द पढ़ेंगे, और फिर ये हाय साकिना बन जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयत करेंगे। तो ये हुआ कि फाहुआ को जल्द पढ़ना है, फी को खींचना है एक अलिफ के बाकदर, ई को खींचना है, फिर शीन को जल्द पढ़ना है, ता को रा से मिलाते हुए रा फिर पुर पढ़ेंगे, जी को जल्द पढ़ना, या को भी जल्द पढ़ते हुए हा में मिला देंगे और साकिन करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वक्फ करेंगे। तो हो जाएगा फहुआ फी ईशतिर राज़िया, फहुआ फी ईशतिर राज़िया। जब मैं रवा पढ़ती हूँ तो आप लोग बहुत ही तवज्जो के साथ सुनना कि मैं जो कायदा मैंने बताया है, उस कायदे को इस रवा के अंदर सुमोया है या नहीं सुमोया है, ठीक है। फहुआ फी ईशतिर राज़िया। वाव जबर वा, हमजा मीम जबर अम, मीम अलिफ जबर मा, व अम्मा, मीम नून जबर मन, ख्वा फा जबर खौफ, फा ता जबर फत, खौफत, मीम जबर मा, वाव अलिफ जबर वा, जा या जेर जी, नून पेश नू, हा उल्टा पेश हु, मवाज़ीनुहु। और जब आयत करेंगे, मवाज़ीनु, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, वाव के ऊपर जबर का कायदा,
حمزہ کو میم سے ملاتے ہوئے میم میں غنہ کرنا یعنی کہ ایک الف کے بقدر ٹھہراؤ کرنا ہے. ماں میں الف مدہ کا قاعدہ ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے. میم میں ٹھہراؤ کرتے ہوئے ایک الف کے بقدر کھینچتے ہوئے پڑھنا ہے. من یہ جو ہو رہا ہے نا اسے ہی کہتے ہیں میم مشدد کا غنہ. ٹھیک ہے. من نون سے ملا دیں گے اور دیکھیے خا فا زبر خف اور فا تا زبر فت. یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ بن رہا ہے تو نون کی آواز کو صرف ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے. من خفت خا کو فا سے ملائیں گے. فا کے اوپر کیا ہے تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو خا کو فا سے ملایا پھر فا کو تا سے ملایا خفت. میم کو پھر جلد پڑھیں گے. زبر کا قاعدہ وا میں الف مدہ کا قاعدہ زی میں یا مدہ کا قاعدہ نون میں پیش کا قاعدہ اور جزم میں یہاں پر ہا ساکن ہو جائے گا تو نون کو ہا سے ملائیں گے نو. ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. فا زبر فا حمزہ میم پیش میم پیش مو ہا الٹا پیش ہو فَأُمُّهُ ہا الف زبر ہا واو زیر وی یا زبر یا تا 2 پیش تن فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فا کے اوپر زبر کا قاعدہ جلد ادا کریں گے اور حمزہ کو میم سے ملاتے ہوئے کیا کریں گے غنہ کریں گے تو یہاں ٹھہراؤ ہوگا اور ہو کو ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہا کے اوپر کیا ہے الٹا پیش اور الٹا پیش کس کے برابر ہوتا ہے واو مدہ کے. تو واو مدہ کو ہم جس طرح پڑھتے ہیں جتنا کھینچتے ہیں اسی طرح ہم الٹا پیش کو بھی پڑھیں گے اتنا ہی الٹا پیش کو بھی کھینچیں گے. تو واو مدہ کو ہم ایک الف کے باقدر کھینچتے تو یہاں پر الٹا پیش ہے اسے بھی ہم ایک الف کے باقدر کھینچیں گے یعنی کہ فَأُمُّهُ اور ہا میں الف مدہ کا قاعدہ ایک الف کے بقدر اور وی میں زیر کا قاعدہ جلد پڑھیں گے. یا کو بھی جلد پڑھتے ہوئے ہا سے ملا دیں گے. یہاں پر گولتا ہے یہاں پر وقف کریں گے گولتا ہا ساکنہ بن جائے گی ہا اور یہاں پر جزم آ جائے گا تو ہاویہ. جو ہم وقف کا طریقہ پڑھیں گے نورانی قاعدہ میں جب ہم پڑھیں گے وقف کا طریقہ تو اس میں کس طرح آیت کرنا ہے کون سی جگہ پر کس طرح آیت کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ دیکھیے ہو کو کھینچنا ہے میں تھوڑی دیر کرنا ہے ہا میں الف مدہ کرنا ہے ویہ کو جلد ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اب کوئی کر دے ہاویہ تو یہاں پر کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ آگے چلیے. واو زبر وا میم الف مد زبر ما کس طرح ہجا کرنا ہے واو زبر وا میم الف مد زبر ما وما. حمزہ دال زبر اد یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. را کھڑا زبر را کاف زبر کا اد راک میم الف زبر ما ہا زیر ہی یا ہا زبر یہ ماہیہ. وما میں تو مد کریں گے 3 سے 4 الف کے باقدر کھینچنا ہے اور اد میں قلقلہ کریں گے. قلقلہ کا بیان آگے آئے گا اور را کو پر کرتے ہوئے ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے. کاف کو جلد ادا کرنا ہے. ما میں پھر الف مدہ کرنا ہے ایک الف کے بقدر اور ہی میں زیر کا قاعدہ اور معروف پڑھنا ہے. پھر یہ میں ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہو جائے گا وما ادراک ما ہیہ وما ادراک ما ہیہ. نون الف زبر نا را 2 پیش رن نارن ہا الف زبر ہا میم زیر می یا زبر یا تا 2 پیش تن اور یہاں پر ہائے ساکینہ بنے گا جب ہم وقف کریں گے تو حامیہ نارن حامیہ. تو دیکھیں نا میں الف مدہ ہے
ایک الف کے باقدر کھینچیں گے. رون ہا میں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے، جو جب ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے اسے. تو نارن اور ہا میں الف مدہ کریں گے اور می میں زیر کا قاعدہ اور یا میں زبر کا قاعدہ کرتے ہوئے ہا سے ملا دیں گے. یا ہا زبر یا، نارن حامیہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اوپر سے میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں دوسرا سورہ ہم لوگ پڑھیں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.